अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़दर नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 22 सूरत फ़ातिर की आयत नंबर 29 ता 39 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफ़सीर और शान नज़ूल पढ़ने का शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीन यत्लूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। वल्लज़ी औहैना इलैका मिनल किताबि हुवल हक्कु मुसद्दिक़ल लिमा बैन यदैहि इन्नल्लाहा बिइबादिही लख़बीरुम बसीर। सुम्मा औरस्नल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़तसिदुन व मिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैराति बिइज़्निल्लाह। ज़ालिका हुवल फ़द्लुल कबीर। जन्नातु अदनि यदखुलूनहा युखल्लौना फ़ीहा मिन असाविरा मिन ज़हबिन व लुअलुआ व लिबासुहुम फ़ीहा खरीर। वक़ालु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्न रब्बना लग़फ़ूरुन शकूरुनिल्लज़ी अख़ल्लना दारल मुक़ामा الذي أخلنا دار المقامة من فضلي لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب
والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفر ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: بے شک وہ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ اور ظاہر، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز ٹوٹا یعنی کہ نقصان نہیں، تاکہ ان کے ثواب انہیں بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے۔ بے شک وہ بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے۔ اور وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی وہی حق ہے، اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہوئی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے چنے ہوئے بندوں کو، تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور ان میں کوئی میانہ چال پر ہے، اور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے گیا۔ یہی بڑا فضل ہے۔ بسنے کے باغوں میں داخل ہوں گے وہ، ان میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کی پوشاک ریشمی ہے، اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمارا غم دور کیا۔ بے شک ہمارا رب بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے۔ وہ جس نے ہمیں آرام کی جگہ اتارا اپنے فضل سے، ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے، نہ ہمیں اس میں کوئی تکان لاحق ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کی قضا آئے کہ مر جائیں، اور نہ ان پر اس کا عذاب کچھ ہلکا کیا جائے۔ ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ہر بڑے ناشکرے کو، اور وہ اس میں چلاتے ہوں گے اے ہمارے رب ہمیں نکال کہ ہم اچھا کام کریں اس کے خلاف جو پہلے کرتے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سمجھ لیتا، جسے سمجھنا ہوتا، اور ڈر سنانے والا تمہارے پاس تشریف لایا تھا، تو اب چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی بات کا۔ بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں اگلوں کا جانشین کیا، تو جو کفر کرے اس کا کفر اسی پر پڑے، اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے یہاں نہیں بڑھائے گا مگر بیزاری، اور کافروں کو ان کا کفر نہ بڑھائے گا مگر نقصان۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر، یعنی ثواب کے، یعنی قرآن مجید اور ان کے ظاہر و باطن کا جاننے والا، یعنی سید عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ کتاب عطا فرمائی جنہیں تمام امتوں پر فضیلت دی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور نیازمندی کی کرامت و شرافت سے مشرف فرمایا۔ اس امت کے لوگ مختلف مدارج و مراتب رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ سبقت لے جانے والا مومن مخلص ہے، اور مقتصد یعنی میانہ روی کرنے والا وہ جس کے عمل ریا سے ہوں، اور ظالم سے مراد یہاں وہ ہے جو نعمت الہی کا منکر تو نہ ہو لیکن شکر بجا نہ لائے۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا سابق تو سابق ہی ہے، اور مقتصد ناجی اور ظالم مغفور۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں میں سبقت لے جانے والا جنت میں بے حساب داخل ہوگا، اور مقتصد سے حساب میں آسانی کی جائے گی، اور ظالم مقام حساب میں روکا جائے گا، اس کو پریشانی پیش آئے گی، پھر جنت میں داخل ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ سابق عہد رسالت کے وہ مخلصین ہیں جن کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور مقتصد وہ اصحاب ہیں جو آپ کے طریقہ پر عامل رہے، اور ظالم النفس ہم تم جیسے لوگ ہیں۔ یہ کمال انکسار تھا حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کہ آپ نے اپنے آپ کو اس تیسرے طبقے میں شمار فرمایا، باوجود اس جلالت منزلت و رفعت درجت کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اور بھی اس کی تفسیر میں بہت اقوال ہیں جو تفاسیر میں مفصلاً مذکور ہیں۔ تینوں گروہ اس غم سے مراد یا دوزخ کا غم ہے، یا موت کا، یا گناہوں کا، یا طاعتوں کے غیر مقبول ہونے کا، یا احوال قیامت کا۔ غرض انہیں کوئی غم نہ ہوگا، اور وہ اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے کہ گناہوں کو بخشتا ہے اور طاعتیں قبول فرماتا ہے، اور مر کر عذاب سے چھوٹ سکیں، یعنی جہنم میں چیختے اور فریاد کرتے ہوں گے، یعنی دوزخ سے نکال اور دنیا میں بھیج، یعنی ہم بجائے کفر کے ایمان لائیں اور بجائے معصیت و نافرمانی کے تیری اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اس پر انہیں جواب دیا جائے گا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس رسول محترم کی دعوت قبول نہ کی اور ان کی اطاعت و فرما برداری بجا نہ لائی، عذاب کا مزہ چکھو۔ اور ان کے املاک و مقبوضات کا مالک و متصرف بنایا، اور ان کے منافع تمہارے لیے مباح کیے تاکہ تم ایمان و اطاعت اختیار کر کے شکر گزاری کرو، اور ان نعمتوں پر شکر الہی نہ بجا لائے، یعنی اپنے کفر کا وبال اسی کو برداشت کرنا پڑے گا، یعنی غضب الہی آخرت میں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول اس کا اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کا اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے دن دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ صدا ہے کہ آپ ضرور اس ویڈیو کو ضرور خود بھی دیکھیں، پوری دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیزوں و اقارب دوستوں کو ضرور اس پروگرام کو دیکھنے کی تلقین کریں، تبلیغ کریں، اور ان کو اس پروگرام کی طرف راغب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔